بسم الله الرحمن الرحيم. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أتدرون ما خيرني رب الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَن يَدْخُلَ نِصْفَ أُمَّتِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ آپ شفاعت کا حق لے لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاخترت الشفاعہ، تو میں نے اللہ سے شفاعت کا حق لے لیا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی لکل مسلم، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی جن سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے ان کے لیے بھی اختیار دیں گے اور میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے لیے اللہ سے شفاعت کا حق لیا حضور نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کس قدر رعوف اور رحیم اور حریص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ خوش نہیں ہوا کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، بلکہ میں نے شفاعت کا حق لیا تاکہ ایک ایک امتی کی سفارش کر کے اللہ سے یہ منوا لوں کہ ہر امتی کو جنت میں لے جاؤں۔ تو ہم سب کو چاہیے اس با وفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں اور فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بینما انا اسیر فی الجنہ فإذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا کہ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یا رسول اللہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ دوستو، حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات خود بیان فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، حوضی مسیرۃ الشہر، میرا حوض وہ ایک مہینے کی مسافت یعنی کئی ہزار کلومیٹر لمبا ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو وہ مسک سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ اور فرمایا، وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے کوزے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ آسمان کے ستاروں کی طرح دوستو، یہ تشبیہ دو چیزوں میں ہو سکتی ہے، کثرت میں، یعنی جس طرح آسمان کے ستارے بہت کثیر تعداد میں ہیں، اسی طرح وہاں کوزے بہت کثیر تعداد میں ہوں گے۔ اور دوسری تشبیہ ہو سکتی ہے خوبصورتی میں، روشنی میں، چمک میں، کہ وہ کوزے اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح روشن ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، من شرب منها فلا يظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔